کے بعد آپ کو تکلیف دی جائے گی. پھر محمد و آل محمد صلوات. اور بیٹے آئیے. ٹھیک ہے سب سے پہلے صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أن قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيتيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختار الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل عليا نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم.
فاجعل سلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أحبت إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حما، ولا مغموم إلا وكشف الله غما، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. یہ تھے بدر عباس نتھانی صاحب جنہوں نے بہترین حدیث قصہ کی تلاوت سے آج کی مجلس کا آغاز کیا ہے. سو سلام کے لیے اور مرثیے کے لیے میں درخواست گزار ہوں جناب اصغر زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور سو سلام مرثیہ پیش کریں. ایک صلوات پڑھیے اعلی محمد و آل محمد. ایک نعت رسول سے میں پروگرام شروع کر رہا ہوں. ایک بار صلوات بھیجیں محمد علی محمد پر. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے.
ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ. جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ایک صلوات بھیجو. سلام کے چند بند پیش کر رہا ہوں. آؤ رو لے شہ کربلا کو، آؤ رو لے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے. آؤ رو لے شہ کربلا کو. جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے. آؤ رو لے شہ کربلا کو،
زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. بہر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دلبر. بہر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دلبر. آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے. آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب. کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب. چھٹ کے زنداں سے جو آ رہے ہیں، چھٹ کے زنداں سے جو آ رہے ہیں، ان میں پیاری سکینہ نہیں ہے. آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. جب مدینے میں جائے گی زینب، کیا بتائے گی صغرا کو زینب. جب مدینے میں جائے گی زینب، کیا بتائے گی صغرا کو زینب. وہ نشان رسن بازوؤں پر، وہ نشان رسن بازوؤں پر، نیل اب تک بھی چھوٹا نہیں ہے. آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے. آؤ رو لیں شہ کربلا کو. امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے سے روانگی کی مناسبت سے مرثیے کے چند بند پیش کر رہا ہوں. ایک بار سورہ فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر. مدینے سے سفر ہے فرزند پیمبر کا، مدینے سے سفر ہے فرزند پیمبر کا، مدینے سے سفر ہے سادات کی بستی میں اجڑنے کی خبر ہے. درپیش ہے وہ غم کے جہاں زیر و زبر ہے، گلچا گریباں ہیں صبا خاک بسر ہے، گلچا گریباں ہیں صبا خاک بسر ہے. گلرو صفت غنچہ کمر بستہ کھڑے ہیں،
سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں، سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں۔ ان بیویوں سے کہتی تھی یہ شاہ کی ہمشیر، بہنوں ہمیں یثرب سے لیے جاتی ہے تقدیر، اس شہر میں رہنا نہیں ملتا کسی تدبیر، یہ خط پہ خطائے ہیں کہ مجبور ہے شبیر، یہ خط پہ خطائے ہیں کہ مجبور ہے شبیر، مجھ کو بھی ہے رنج ایسا کہ کچھ کہہ نہیں سکتی، بھائی سے جدا ہو کے مگر رہ نہیں سکتی، بھائی سے جدا ہو کے مگر رہ نہیں سکتی، پیدل شہیدی روضۂ احمد کو سدھارے، تربت سے صدا آئی کہ آ میرے پیارے، تعویذ سے شبیر لپٹ کر یہ پکارے، ملتا نہیں آرام نواسے کو تمہارے، ملتا نہیں آرام نواسے کو تمہارے، خط کیا ہے اجل کا یہ پیام آیا ہے نانا، آج آخری رخصت کو غلام آیا ہے نانا، آج آخری رخصت کو غلام آیا ہے نانا، یہ کہہ کے ملا قبر سے شہ نے جو رخ پاک، ہلنے لگا صدمے سے مزار شہ لولاک، جنبش جو ہوئی قبر کو تھرا گئے افلاک، کانپی جو زمیں سے نے مقدس میں اڑی خاک، کانپی جو زمیں سے نے مقدس میں اڑی خاک، اس شور میں آئی یہ صدا روضہ جد سے، تم آگے چلو ہم بھی نکلتے ہیں لحد سے، تم آگے چلو ہم بھی نکلتے ہیں لحد سے، اس ذکر پہ رویا کیے شہ سر کو جھکائے، وہاں سے جو اٹھے فاطمہ کی قبر پہ آئے، پائیں لہک کے کر کے بہت اشک بہائے، آواز یہ آئی کہ صدقے میرے جائے، آواز یہ آئی کہ صدقے میرے جائے، ہے شور تیرے کوچ کا جس دن سے وطن میں، پیارے میں اسی دن سے تڑپتی ہوں کفن میں، پیارے میں اسی دن سے تڑپتی ہوں کفن میں، پہلو میں جو تھی فاطمہ کہ تربت شبر، اس قبر سے لپٹے بے محبت شہ صفدر، چلائے کہ شبیر کی رخصت ہے برادر، حضرت کو تو پہلو ہوا اماں کا میسر، حضرت کو تو پہلو ہوا اماں کا میسر، قبریں بھی جدا ہے تہے افلاک ہماری، دیکھیں ہمیں لے جائے کہاں خاک ہماری، دیکھیں کہیں نہ لے جائے کہاں خاک ہماری، صغرا نے کہا کوئی کسی کا نہیں زنہار،
سب کی یہی مرضی ہے کہ مر جائے یہ بیمار. اللہ کس کی ہے نہ ہے وہ پیار. ایک ہم ہیں کہ سب پہ ہیں سب کے غم خار. ایک ہم ہیں کہ سب پہ فدا سب کے ہیں غم خار. بیزار ہیں سب ایک بھی شفقت نہیں کرتا. سچ ہے کوئی مردے سے محبت نہیں کرتا. سچ ہے کوئی مردے سے محبت نہیں کرتا. فرزند پیغمبر کا ایک اور صلوات پڑھی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین مجلس، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، ساری دنیا میں نواسۂ رسول یاد تازہ کرنے کے لیے مجلس اعزا کا سلسلہ شروع ہو گیا. آج مسجد علی میں یہ پہلی مجلس ہے اور انشاءاللہ یہ مجلسوں کا سلسلہ جو ہے یہ سوئم تک جاری رہے گا. آپ سب لوگوں سے اس مجلسوں میں شرکت کی درخواست ہے اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری عبادت ان آنے والے دنوں میں قبول فرمائے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے محمد و آل محمد کے. اور جیسے آپ کو معلوم ہے، قبلہ و کعبہ حجت الاسلام ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان تمام مجلسوں میں امام کے سوئم تک خطاب فرمائیں گے. مجلس جو ہے وہ ٹھیک 9 بجے شروع ہوگی بعد نماز مغربین، جو سوز، سلام اور مرثیہ سے شروع ہوگا، اور اس کے بعد مولانا فروز ممبر ہوں گے. اس کے ساتھ ایک بات اور کہتا چلوں کہ کیونکہ وقت کی پابندی کی وجہ سے اور کیونکہ ماشاءاللہ سے ہمارے کافی پڑھنے والے ہیں جو اپنا ہدیہ مولا کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں، پلیز برائے کرم، برائے مہربانی پڑھنے والوں سے درخواست ہے کہ جو سوز پڑھیں گے، سلام، جو مرثیہ خوانی کریں گے یا جو نو خوانی کریں گے، جو وقت دیا گیا ہے پلیز اس وقت میں اپنا ہدیہ پورا پیش کرنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ اور بھی جو پڑھنے والے ہیں ان کو بھی ہم اکوموڈیٹ کر سکیں. ساتھ ساتھ میں تمام حضرات سے درخواست ہے کہ پلیز کچھ مسجد کے کچھ پروٹوکولز ہیں، پلیز ان کو فالو کرنے کی کوشش کیجیے گا. والنٹیئرس کے ساتھ ہمارے جو ہیں تعاون کیجیے. خاص طور پہ جو ہمارے پارکنگ کے جو والنٹیئرس ہیں پلیز ان کے ڈائریکشنز فالو کیجیے. جب اپنی گاڑی پارک کرنے جائیں یا آپ مسجد سے باہر نکلیں تو پلیز بی اویئر آف دا ٹریفک، احتیاط کیجیے. جو بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں پلیز خاص طور پہ جو بچے ہیں پلیز ان کا بھی احتیاط کیجیے ایز اے پریکاشنری میجر. یہ سب ہماری سیفٹی کے لیے ہے. جیسے آپ کو یہ بھی معلوم ہے پچھلے جو 2 سال ہیں جو گزرے ہیں، جو کووڈ کی بیماری کی وجہ سے ہماری جو مجلسیں جو تھیں وہ آن لائن تھیں یا اس پہ کچھ ریسٹرکشنز تھی. الحمدللہ اب نیشن وائڈ ریسٹرکشنز ہیو بن لفٹیڈ، جو اسٹیٹ وائڈ ریسٹرکشنز بھی لفٹ ہو گئی ہیں، لیکن احتیاطی طور پہ مسجد علی کے پھر کچھ پروٹوکولز ہیں. پلیز احتیاط کیجیے گا. کووڈ کے بارے میں اپنا ماسک پہنے رکھیے گا. جتنا ہو سکے سوشل ڈسٹینسنگ کریں. جو حضرات تبرک یا نیاز لے کے آنا چاہیں پلیز ایز اے ریکویسٹ اکارڈنگ ٹو کووڈ پریکاشنز پلیز جو نیاز ہو یا تبرک وہ پیک نیاز ہو، پیکڈ، ناٹ لوز نیاز، لوز تبرک. اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کی طبیعت خراب ہے ایک رات تو پلیز سب کی حفاظت کے لیے، آپ اپنی حفاظت کے لیے پلیز گھر پہ رہیے، تندرست ہو کے پھر ضرور مجلس میں آئیے گا. دس ایئر ماشاء اللہ سے مسجد علی نے بچوں کے لیے خاص طور پہ ورک شاپ کا انتظام کیا گیا ہے وچ از انٹائٹلڈ لیسنز فرام کربلا، جو کل شروع ہوں گی. یہ ورک شاپس جو ہیں اینڈ دے ول گو انٹل سیٹرڈے August 6th. ورک شاپس جو ہیں وہ 7 بجے 7 PM شروع ہوں گی which have been divided by different age groups. So اگر آپ اپنے بچے لے کے آنا چاہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا. The 3 age groups are Camp Asghar. Camp Asghar میں mothers and toddlers under the age of 4 which will be held ladies hall میں main level پہ ہوگا. Camp Sakina is from ages 4 to 7
and Camp Ono Muhammad will be for ages 8 to 11. یہ جو کیمپ سکینہ اور کیمپ اونو محمد جو ہے یہ اپر لیول کی کلاس رومز میں ہوگا. ان ورک شاپس کے لیے، ان کلاسوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے اٹ از اے فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس. اس میں رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے. نو رجسٹریشن از ریکوائرڈ. آلسو صادق اسکول رجسٹریشن. صادق اسکول ماشاء اللہ سے جو پیچھے ہمارا شروع ہو گیا ہے، صادق اسکولس فرسٹ ڈے آف کلاس ول بی آن September 12th. اگر جو حضرات معلومات اس کی صادق اسکول کی کرنا چاہیں تو فوئر میں ہمارے بردر عادل، بردر نثار اور بردر عروج بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. دے ول ہیلپ یو. جعفریہ اسکول کے لیے جو لوگ اپنے بچوں کو رجسٹر کروانا چاہیں، دا فرسٹ ڈے آف کلاس از October 12th. تو اس کے لیے بھی اگر آپ انفارمیشن لینا چاہیں یو کین گو ان ٹو دا فوئر. حسین ڈے وچ از گوئنگ ٹو بی سپتمبر کی 27 تاریخ، September 27th at 1:30 PM وہ مسجد علی میں ہوگا. آپ سب لوگوں سے شرکت کی درخواست ہے. اس پروگرام میں ضرور آئیے گا. 8 محرم کو ایک نظر ہوتی ہے جو حضرت عباس کی نظر ہوتی ہے. اگر کوئی صاحب یا کوئی حضرات اپنا اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے تو آپ برائے مہربانی برادر فراز زیدی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. اینڈ فار دا لیڈیز آپ سسٹر فروہ زیدی سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے فار کلثوم باجی ڈاٹر آف ناتھو بیگم اینڈ فار آل یور مرحومین اور جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے ان کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ. اسی کے ساتھ میں درخواست گزار ہوں جناب ڈاکٹر حجت الاسلام ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب کے وہ فروز ممبر ہوں. ایک صلوات پڑھیے علی محمد و آل محمد. اور حضرات اگر ہو سکے پلیز برائے کرم برائے مہربانی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ ایک مجلس کا ماحول آ جائے گا. پلیز برائے مہربانی بہت بہت شکریہ. تھوڑا سا اور آگے آ جائیے. ایک اور صلوات پڑھیے علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفة الجبار. الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما امامنا وسیدنا ومقتدانا ومولانا
ابی عبداللہ الحسین ابن علی والشہداء کربلا واسار کوفہ والشام ولا سیما امام زماننا ھذا روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الوافرۃ الکثیرۃ التامۃ المتواترۃ المتوالیۃ علی اعدائہم وظالمیہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من الآن الى لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والمصحف الكریم والکتاب العظیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صلوات. قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات پرصداران سید الشہداء، شب عاشور تک ہمارا جو خطاب ہوگا یہ بعنوان الخصائص الحسینیہ ہوگا. خصائص جامع ہے الخاصہ کی. خاص اور خاصہ میں فرق یہ ہے، خاص صفت ایک میں بھی ہو سکتی ہے، 100 میں بھی ہو سکتی ہے، 1000 میں بھی ہو سکتی ہے. جیسے ماشاءاللہ آپ سینکڑوں تشریف فرما ہیں، خاص ہیں محمد و آل محمد علیہم السلام کے، تبھی تو فرش عزا پہ آئے ہیں. خاص ہیں لب فاطمہ کی دعا کے، تبھی تو آپ ڈیمانڈ کی سپلائی دینے وقت سے پہلے حاضر ہو گئے. یہ تو ایک خاص ہے. اب خاصہ کیا ہے؟ خاصہ ایک میں ہوتا ہے، ہر ایک میں نہیں ہوتا. ہم نے یہ 10 راتیں وہ خاصے گنوانے ہیں جو امام حسین علیہ السلام میں ہیں. نہ کسی نبی میں وہ خاصے ہیں، نہ کسی امام میں ہیں، نہ ان کے والدین میں ہیں، نہ ان کے نانا و دادا میں ہیں، نہ نانی اور دادی میں، نہ ان کے بھائیوں میں ہے. یہ صرف اور صرف خاصے سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے ہیں. ابتدا میں عرض کر دوں، جیسے سید الشہداء یہ خاصہ ہے، مگر ان سے پہلے ایک سید الشہداء اور گزرے ہیں، حضرت حمزہ علیہ السلام. اسی طریقے سے امام ہونا خاصہ ہے، مگر امام اور بھی ہیں، پہلے بھی امام گزرے ہیں، بعد میں بھی امام ہیں. معصوم ہونا بھی ایک خاصہ ہے، مگر یہ یونیک خاصہ نہیں ہے کہ وہ انہی کا ہو. معصوم اور بھی بہت گزرے ہیں. 1,24,000 انبیاء معصوم تھے، سارے فرشتے معصوم ہیں، اور انکلوڈنگ پیغمبر کے 14 اور ایکسکلوڈنگ پیغمبر کے 13 معصوم ہیں.
12 इमाम मासूम हैं। तो कुछ खुसूसियतें, खासियतें ऐसी होती हैं कि जो कॉमन होती हैं, खासे भी होते हैं कॉमन, मगर इस अशरे में हम वो खासे गिनवाएंगे जो कॉमन नहीं है बल्कि स्पेशल है। इस फर्जंद ज़हरा के साथ कोई और इसमें शरीक नहीं। ये बड़ा कंप्रीहेंसिव टॉपिक है, और जो चाहते हैं कि टॉपिक को टॉपिक वाइज भी लें और अकीदे और अकीदत की बुनियाद पर भी लें, तो उनको चाहिए कि वो 10 की 10 रातें हुजूर पैदा करें। वो आम जो हमारे यहाँ हमारे भाई कहते हैं हम चक्कर लगाएंगे, ये चक्कर लगाने वाला टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक में डेली आना होगा, दूसरों को भी डेली लाना होगा, इसके नोट्स भी बनाने होंगे, और बार बार इंशाल्लाह मस्जिद अली की वेब पर जाकर या यूट्यूब पे जाके सुनना होगा, देखना होगा, तब जाके अज़हान आलिया में महफूज होंगे। आइए मैं अल खासतुल ऊला शुरू कर रहा हूं, तफसील इसकी मैं कल बयान करूंगा। अल खासतुल ऊला ये है जो आया मुबारका मैंने पढ़ी है, सूरह मुबारक अहकाफ की 15वीं आयत है। इस 15वीं आयत में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ कोई और शरीक नहीं। ये अकलौती आयत है जो सिर्फ हुसैन इब्ने अली के लिए है। इसकी तफसील इंशाल्लाह कल आ जाएगी। अल खासतु सानिया, कुरान मजीद में करबला का इमाम हुसैन का अलैहिस्सलाम जिक्र बहुत जगह है, मगर एक सूरा ऐसा है कुरान में जो सिर्फ इमाम हुसैन का सूरा है, उसका नाम है सूरतुल फज्र। सूरतुल फज्र सूरत वाइज इमाम हुसैन का खासा है, और अहकाफ की 15वीं आयत आयत वाइज खासतुल इमाम हुसैन है। तीसरा खासा अल खासतुल सालिसा जो आज मैं बयान कर रहा हूं, ये इंशाअल्लाह ऐसा खासा है कि आप पहली मजलिस ही में दुआएं भी देते हुए जाएंगे, और इंशाअल्लाह आप एनर्जी लेकर यहां से वापस जाएंगे। आपको अंदाजा हो जाएगा एक तालिब इल्म की मेहनत का भी और सरकार के खासे का भी। अल खासतुल सालिसा ये है मजलिसुल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मजलिस नबियों की भी है, आदम से लेकर ईसा तक हर नबी की मजलिस रही, हुजूर से लेकर महदी तक हर मासूम की मजलिस है, मरियम से लेकर फातिमा तक बतूल बीबियों की मजलिसें हैं, अतकिया की, जाहिदीन की, फरिश्तों की मजलिसें हैं, आइम्मा की मजालिस हैं। मगर जो खासा मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है, वो किसी नबी की मजलिस का नहीं, किसी बतूल की मजलिस का नहीं, किसी इमाम की मजलिस का नहीं, किसी फरिश्ते की मजलिस का नहीं। ये खासा सिर्फ मजलिस हुसैन का है। सुनिए, आज का उन्वान शुरू हो गया। मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कुछ नाम हैं। आज की मजलिस इसी पे रुक जाएगी। आज हम नाम बताते हैं कि मजलिस इमाम हुसैन के नाम बताएंगे। पहला नाम अन्नहु मुसल्ला, मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह का मुसल्ला है। हमारा मुसल्ला मस्जिद में आज जुमा भी पढ़ा था, वो मुसल्ला है जहां इमाम जुमा खड़ा होता है। वो भी मुसल्ले हैं जहां आप खड़े होते हैं मामूम। इमाम मामूम जहां पर ईस्ताद होके नमाज कायम करते हैं उन्हें मुसल्ले कहा जाता है। मुफरद हो तो मुसल्ला। जाए नमाज भी आप कहते हैं। सऊदी अरब वाले सज्जादा कहते हैं। सज्जादा का मतलब होता है जहां सजदा हो। अल्लाह न तो सजदा करता है कि ये सज्जादा बने, अल्लाह न तो नमाज पढ़ता है कि ये मुसल्ला बने। अल्लाह की कोई जाए नमाज नहीं है कि अल्लाह वहां नमाज पढ़ता हो कि ये जाए नमाज है। जैसे हुक्म है
کہ آپ کا رشتہ دار جب دنیا سے جانے لگے تو گھر کے اندر جو چھوٹا سا مصلی جائے نماز مقرر کی ہو اس کی باڈی کو وہاں شفٹ کر دیجئے. قبض روح میں آسانی ہوتی ہے اگر مصلی پہ جان نکلے. تو اللہ کا تو کوئی مصلی ہو نہیں سکتا، تو یہ کیوں کہا گیا کہ مجلس حسین اللہ کا مصلی ہے؟ تو سمجھ لیجئے بندوں کا مصلی ہوتا ہے جہاں وہ نماز پڑھتے ہیں. اللہ کا مصلی اس لیے ہے مجلس حسین جتنی دیر تک آپ مجلس سنتے پڑھتے رہتے ہیں اللہ درود بھیجتا رہتا ہے، صلوات بھیجتا رہتا ہے. اللہ کی صلوات بھیجنے کی جگہ کا نام ہے مجلس حسین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ ہے تسلیمہ، یہ جائے صلوات الہی ہے. پہلا نام جوانوں ذہن میں رکھنا. دوسرا نام انہو مشہد الملائکۃ المقربین. مجلس حسین جائے شہود و حضور ملائکہ مقربین ہے. یہاں کہیں جبریل بیٹھتے ہیں، کہیں میکائیل، کہیں اسرافیل ہوتے ہیں، کہیں ملک الموت، کہیں محمود فرشتہ ہے تو کہیں فطرس. یہ جائے شہود و حضور ملائکہ مقربین ہے. یعنی جنہوں نے کل عرش اٹھایا ہوا تھا، جو کل کرسی کے پایوں کو سنبھال رہے تھے، جو کل کسی کی قبر میں منکر و نکیر تھے، جو فرشتہ پرسوں بارش برسا رہا تھا. تعجب نہیں کہ آج وہ مجلس حسین میں حضور پیدا کرے کہ میں سعادت حاصل کروں کہ ملک مقرب بنوں، کیونکہ مجلس حسین میں مقرب فرشتے آتے ہیں. تو جب مجلس حسین میں فرشتے وہ آتے ہیں کہ جو قریبی ہوں تو آپ اپنی قسمت پہ نازا ہو جائیے. آپ آل محمد کے قریبی ہیں تبھی فرش عزا پہ بیٹھے ہیں. آپ کا فرش عزا پہ بیٹھنا قرب آل محمد علیہ السلام سے دلیل ہے. اور یہ دیکھیے ہم بہت گھبرائے ہوئے ہیں منکر و نکیر سے. یہ کرونا نے تو جیسے عرب کہتے ہیں دمرنا الکرونا، کرونا نے ہمیں تباہ کر دیا، برباد کر دیا. کرونا نے خوف تھا، آج مر رہے ہیں کل مر رہے ہیں، پتہ نہیں آج رہیں کل رہیں. تو منکر و نکیر سے بڑا خوف ہے، ہونا بھی چاہیے. ملک الموت سے بڑا خوف ہے، قبض روح میں کیا ہوگا. بہت خوف ہے رقیب و عتید سے بھی. یہ جو دو فرشتے ہیں ان سے بھی بڑا خوف ہے کہ یہ اچھائیاں برائیاں لکھتے ہیں اور ذرا برابر روح رعایت نہیں کرتے. اگر آپ کسی کے رومیٹ رہے ہوں، رومیٹ اگر آپ کسی کے رہے ہوں، کالج میں ساتھی رہے ہوں، کبھی سینئر جونیئر بھی رومیٹ ہو جاتے ہیں، تو ان سے آپ کا خوف دور ہو جاتا ہے. کبھی ایسے بھی ہوا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے کہ پروفیسر صاحب اور ہم کالج میں رومیٹ ہو گئے چند دنوں کے لیے. وہ جو خوف تھا وہ دور ہو گیا. وہ جو پروفیسر کا ایک خوف ہوتا ہے وہ دور ہو گیا. ایک بات طے ہو گئی، جب کوئی بندہ رومیٹ ہو. ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا، آیت اللہ کریمی جو چیف جسٹس تھے اسلامی جمہوریہ ایران کے، حضرت امام خمینی نور اللہ مرقدہ الشریف کے دور میں، تو میرا کمرہ تھا 5 نمبر مدرسہ فیضیہ میں. تو وہ میرے رومیٹ ہو گئے. انہوں نے کہا میں درس پڑھانے آؤں گا اور تھوڑا سا یہاں آرام کروں گا. تو وہ جو سارا خوف تھا چیف جسٹس کا وہ دور ہو گیا کہ وہ ایک طالب علم کے رومیٹ ہو گئے. تو رومیٹ جب بندہ بن جائے یا ایک جگہ بندہ بیٹھنے والا ہو جائے، نشست و برخاست والا، تو خوف ختم ہو جاتا ہے. اللہ سے تو خوف رکھنا ہے. ہمارا تو خوف فرشتوں سے اس لیے دور ہوتا جا رہا ہے کہ منکر و نکیر جب آئیں گے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ کسی روز تو مجلس حسین میں اکٹھے بیٹھے تھے نا، اسی فرش عزا پہ تم بھی تھے، اسی فرش عزا پہ ہم بھی تھے.
تو تیسرا نام مجلس امام حسین علیہ السلام کا تیسرا نام انہو محلو نیل دعاء النبی والوصی والفاطمہ والحسن. مجلس امام حسین مرکز ہے جہاں نبی و علی، فاطمہ و حسن مجلس میں آنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. جتنی دیر آپ مجلس میں تشریف فرما ہیں یہ چار ہستیاں آپ کے لیے دعا کر رہی ہیں. یہ محل دعائے چہار معصومین پنجتن پاک میں سے رحمت للعالمین، امیر المؤمنین، بضعۃ رسول خاتم النبیین، سید شباب اہل الجنہ. کتنے خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ ادھر مجلس میں آتے ہیں. وہ چار ہستیاں مجلس میں آنے کی وجہ سے آپ کے لیے اس وقت تک دعا فرماتی رہتی ہیں جب تک مجلس ختم نہیں ہوتی. چوتھا نام انہو منظر الحسین. یہ عجیب نام ہے. مجلس حسین جائے نظارہ امام. مجلس میں آنے والے ہر شخص کو دیکھتے ہیں، نظارہ فرماتے ہیں. کتنے خوش قسمت ہیں آپ جنہیں امام حسین اپنی آنکھوں میں بٹھا لے. آپ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آ جاتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کیمرے میں، یہ سیاسی جلسے کہتے ہیں کہ ذرا کیمرہ ہم پہ بھی مار دیں، ہم بھی کیمرے میں آ جائیں. سبحان اللہ، آپ کتنے خوش قسمت ہیں. امام حسین کی آنکھوں کے کیمرے میں ہر عزادار حسین آ رہا ہے. دنیا کا کیمرہ تو خطا بھی کر سکتا ہے، امام حسین کی مقدس آنکھ تو خطا نہیں کر سکتی. کیا وہ اس دن نہیں پہچانیں گے؟ جب آپ نے دنیا میں انہیں پہچانا ہے وہ آخرت میں آپ کو نہیں پہچانیں گے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ ہو گئے پانچ نام، چار نام. پانچواں نام انہو محلو خطاب ہی مع اہل المجلس و تکلم ہی بہم. مجلس حسین وہ جگہ ہے جہاں امام حسین ہر عزادار کا نام لے کر پکارتے بھی ہیں، دوران مجلس بلاتے بھی ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں. آپ سنیں، دیکھیے یہ فرشتے ہیں نا، یہ رقیب و آپ کرتے ہیں، پکارتے ہیں، کال کرتے ہیں اور پھر اس سے گفتگو بھی کرتے ہیں. بندہ سنے نہ سنے وہ گفتگو فرماتے ہیں اور نجات کی نوید مسرت عطا فرماتے ہیں. چھٹا نام انہو محبوب صادق. مجلس حسین علیہ السلام محبوب جگہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. صادق آل محمد کی محبوب جگہ ڈھونڈنی ہے تو وہ کیا ہے؟ مجلس حسین. جیسے حضور نے کہا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر میری آنکھوں کی ٹھنڈک تلاش کرنی ہے تو نماز میں ڈھونڈو. اگر محبوب امام صادق کو تلاش کرنا ہے مجلس حسین میں ڈھونڈو. یہ محبوب ہے صادق آل محمد علیہ السلام کی. یہ ہو گئے 6 نام، یاد رہیں گے نا 6 نام. 7واں نام انہو عرفہ. مجلس امام حسین علیہ السلام عرفہ ہے. عرفہ جانتے ہیں؟ ایک یوم عرفہ ہے 9 ذی الحج کو، ایک میدان عرفہ ہے، وہ عرفات کا میدان. مجلس حسین کو یہ نہیں کہا یہ یوم عرفہ ہے، یہ بھی نہیں کہا یہ میدان عرفہ ہے. فرمایا مجلس حسین عرفہ ہے، اس لیے کہ مجلس
ظرف زمان بھی ہے، مجلس ظرف مکان بھی ہے. جہاں بیٹھیں وہ بھی مجلس ہے، جب بیٹھیں وہ بھی مجلس ہے. تو جیسے اس میں زمان و مکان دونوں مجلس حسین میں ہیں، اسی ظرف زمان و مکان کا لحاظ رکھتے ہوئے کہا یہ مجلس حسین میدان عرفات بھی ہے، یوم عرفات بھی ہے. کل یوم عاشوراء و کل ارض کربلا. یہ عرفہ ہے. عرفہ میں آپ کیا کرتے کیا ہے؟ عرفہ میں اللہ آپ سب کو لے جائے حج پہ. کوئی بھی جوان بزرگ ایسا نہ ہو، بہن ماں بیٹی، جس نے حج نہ کیا ہو. حج ضرور کرنا چاہیے، اور آپ پر تو تقریباً سب پر واجب ہے. میرا نہیں خیال کوئی بھی یہاں پر فقیر ہو. فقیروں پہ واجب نہیں ہوتا. فقیر یہاں ہے ہی نہیں، فقیر نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ امیر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور آپ حج ضرور کریں. جب بھی موقع ملے ضرور حج کریں. اس سال تو بدقسمتی سے ہم محروم ہو گئے، اللہ آپ کو لے جائے. عرفہ واحد رکن رکین ہے حج میں سے، کہ جس کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. اگر آپ حج پہ گئے ہوئے ہوں، بیمار ہو جائیں، تو کہتے ہیں اسٹریچر پر اٹھا کے لائیں، ایمبولینس میں لائیں. عرفہ کی نیابت نہ کرائیں. باقی نیابتیں ہو جائیں گی، طواف کی نیابت ہو جائے گی، قربانی کی نیابت ہو جائے گی، سب نیابتیں ہو جائیں گی. یہاں مزدلفہ میں بھی ہو جائے گی. عرفہ میں خود آئیں. ایک بات طے ہو گئی، مجلس حسین عرفہ ہے. جیسے آپ تعزیت میں نہیں بھیج دیتے چچا، ماموں، خالہ، بہن، بیگم، بیٹی، بھائی، کزن چلے جائیں گے، تعزیت ہو جائے گی، میں نہیں بھی جاؤں گا تو کوئی حرج نہیں. مجلس حسین میں کسی کو بھیج کے حاضری نہیں لگ سکتی. آپ کو اسی طرح حاضر ہونا ہے جس طرح عرفہ میں حاضر ہونا ہے. بیمار ہوں تو بھی آئیں، سالم ہوں تب بھی آئیں، مجبوری ہو تب بھی آئیں، مجبوری نہ ہو تب بھی آئیں مجلس حسین میں، اس لیے کہ یہ رکن رکین اسلام ہے. لہذا یا علی یہ عرفہ ہے. عرفہ میں ہوتا کیا ہے؟ عرفہ سے جب آپ پلٹتے ہیں نا عرفہ سے، تو گناہ دامن میں نہیں رہتا. یہ عجیب اتفاق ہے. بالکل عرفہ کے بعد گناہ نہیں رہتا، کیونکہ ہمارے ائمہ فرماتے ہیں عرفہ میں جو نہ بخشا جائے وہ پھر اگلے سال کا انتظار کرے. تو یاد رکھ لیں یہ کیونکہ عرفہ ہے، عرفہ کی طرح نہیں ہے. ہر مجلس حسین میں عزادار حسین ایسے ہی بخشا جاتا ہے جیسے حاجی میدان عرفات میں بخشا جاتا ہے. اب وہ بخشش آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے. آج میں نے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا، اعتصام بالتقوی بڑا مشکل ہے. حصول تقوی بہت آسان ہے. اسے آپ نے باقاعدہ لاکر میں رکھنا ہے. جو قیمتی چیز ہوتی ہے، کیسے آپ بینکس میں لاکرز میں رکھتے ہیں جیولری کو یا پیسوں کو، آپ ایسے نہیں پھینک دیتے. لاکرز میں اس لیے رکھتے ہیں کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ لاکر میں ہوتی ہے. جیسے ہماری بہنیں بیٹیاں حجاب کرتی ہیں تو پوچھتی ہیں کہ ہمارا ہی حجاب کیوں ہے، لڑکوں کا کیوں نہیں ہے؟ تو اس لیے کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کے اوپر لاکر ہوتا ہے. لیڈیز فرسٹ کا نعرہ انگریزوں کا نہیں، اسلام کا نعرہ ہے. یہ احترام جو خواتین کو دیا جا رہا ہے، اسی لیے تو مستور کہتے ہیں. ہمارے ہاں سرائکی میں یا سندھی میں مستور کہا جاتا ہے. خاتون کو کہتے ہیں مستور، جس پر ستر ہو اسے کہتے ہیں مستور. حضرات و خواتین، گفتگو جاری و ساری ہے. اسامی ہے مجلس امام حسین علیہ السلام پر، اور ہم پہنچ گئے ہیں 7ویں نمبر پہ. 7واں نمبر ہے عرفہ. یہ عرفہ ہے. انہو المشعر الحرام مزدلفہ. 8واں نام مجلس حسین کا یہ ہے. مجلس امام حسین مزدلفہ ہے، مشعر الحرام ہے. مشعر الحرام کو مشعر الحرام کیوں کہتے ہیں؟ مشعر الحرام اس لیے مشعر الحرام ہے، وہاں سے شعور ملتا ہے حرمت کعبہ کا، حرمت بیت کا. تو آج ایک جملہ سمجھ لیں، یہ مجلس حسین مزدلفہ ہے. مشعر الحرام سے شعور حرمت بیت ملتا ہے، مجلس حسین سے شعور حرمت اہل بیت ملتا ہے.
یہاں سے ہم وہی اسٹیٹس لے کے نکلتے ہیں جو اسٹیٹس مزدلفہ سے لے کر حاجی نکلتا ہے. اور آپ دیکھتے نہیں عرفات میں بھی مزدلفہ میں بھی حاجی کے تن پہ احرام ہوتا ہے. یہاں بھی احرام ہے عرفات کا، منا کا، وہاں احرام ہے، منا میں کھل جاتا ہے ظاہر ہے قربانی کے بعد، اور مزدلفہ کا یہاں پر بھی احرام ہے. یہ احرام دیکھیے، وہ احرام ہے سفید کپڑوں کا، یہ احرام ہے کالے کپڑے کا. آج آپ دیکھیے کالے کپڑے آج سے ہی آپ نے پہن لیے، متوقع جو چاند رات تھی آپ نے اسی سے ہی ماشاءاللہ پردے کالے لٹکا دیے، اور سارے دنیا بھر کے عاشور خانے سج گئے ذکر حسین ابن علی اور شہداء کربلا کے لیے. اللہ تمام عزاداران حسین ابن علی علیہ السلام کو انحائے عالم میں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور خدمت الحسین کو ہم سب سے اور ان سب سے قبول و منظور فرمائے. تو آپ دیکھیں جو مزدلفہ ہے اس میں اور عرفہ میں سفید کیوں ہے احرام، اور یہاں کالا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کالا علامت ہے غم کی، سفید علامت ہے خوشی کی. دیکھیں وہ عشرہ جب ختم ہوتا ہے 10ویں کو ذی الحج کی عید مناتے ہیں، یہاں جب ختم ہوتا ہے ماتم کرتے ہیں. وہاں سفید ہے خوشی ہوتی ہے، یہاں غمی ہوتی ہے سیاہ ہے. تو میں ایک بات سمجھا ہوں کہ جہاں رسول زیادہ بچا ہے وہاں خوشی ہوگی، جہاں رسول زیادہ ذبح ہوا ہے وہاں غمی ہوگی. تو یہ اسی لیے غم کا ہم احرام پہنے ہوئے ہیں. اچھا اب دیکھیے یہ نواں نام ذرا سن لیجئے، انہو حتیم. سبحان اللہ. دیکھیں مزدلفہ میں مشعر الحرام میں آپ نے کبھی کیئر کی ہے کہ صوفہ نہیں ہے، بیڈ نہیں ہے، ایئر کنڈیشن نہیں ہے، پنکھے نہیں ہیں، ڈائٹ اچھی نہیں ہے، اچھی چائے نہیں مل رہی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مزدلفہ کی نیچر یہ ہے کہ فرش محمدی اس کی زینت ہے، اور اس میں ناز و نخرے نہیں کرنے. جو فیسلٹی اویلیبل ہے بسم اللہ کر کے اسے قبول کرنا ہے. اب سمجھ میں آئی بات کہ مجلس حسین میں صوفے کیوں نہیں ہوتے، یہ فرش عزا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا مزاج مزدلفہ جیسا ہے، جو فیسلٹی اویلیبل ہے اسی کو بسم اللہ کر کے قبول کر لیجئے. تو اب آئیے نواں نام انہو حتیم. مجلس امام حسین علیہ السلام حتیم اسماعیل ہے. حتیم اسماعیل میں کیا ہے؟ حتیم اسماعیل میں حضرت حاجرہ علیہ السلام دفن ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام دفن ہے، اور 70 انبیاء دفن ہیں. کل کتنے ہو گئے؟ 72. حتیم میں بھی 72، کربلا میں بھی 72. وہاں حتیم میں بھی ذکر 72 کا ہو رہا ہے، مجلس حسین میں بھی تذکرہ 72 کا ہو رہا ہے. آف کورس وہ 50 بھی اس میں شامل ہیں جو سفیدہ سحر سے پہلے شہید ہو گئے. 72 کو 50 میں جمع کر لیں تو کتنے بن گئے؟ 122. تو کل شہدائے کربلا جو کربلا میں شہید ہوئے وہ 122 ہیں. جب صدام ملعون دفع دور ہوا تھا اور میں زیارت امام حسین علیہ السلام پہ گیا تھا، میں اپنے قلم سے کاغذ کے اوپر 122 نام جو روضہ امام حسین کے آس پاس لکھے ہوئے تھے میں لکھ کر لے آیا تھا. میرے پاس وہ تحریر موجود ہے، ان میں وہ 50 بھی شامل ہیں اور یہ 72 بھی شامل ہیں. تو وہاں بھی 72 کا تذکرہ جو سفیدہ سحر کے بعد شہید ہوئے، یہاں بھی 72 معصوم ہیں، ان کا تذکرہ ہے. ہمارے ایک حضرت صاحب ہیں مفتی صاحب نیو یارک کے، وہ ہیں تو امریکہ کے مفتی اعظم. ایک سال بائی چانس ہم ایک ہی قافلے میں دارالسلام والوں کے ساتھ چلے گئے. شیعہ کا قافلہ بھی اور سنیوں کا بھی اکٹھا تھا، اور ہم ویسے بھی شیعہ سنی اتحاد کے قائل ہیں، آپ جانتے ہیں. الحمدللہ ہمارے ائمہ نے بھی یہی درس دیا ہے، ہمارے مراجع کا بھی یہی درس ہے.
रहबर मुअज़्ज़म का भी यही दर्स है, मुज्तहिदीन का भी यही दर्स है, हौज़ात इल्मिया का भी यही दर्स है। हमने अपने सुन्नी भाइयों को जान समझकर उनको साथ लेकर चलना है। हम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू के कायल हैं, इफ्तिराक के बिल्कुल खिलाफ हैं। इसलिए आप अपने सुन्नी भाई बहनों को भी बिला धड़क इन मजालिस में ले आइए, इंशाअल्लाह वो भी इन मजालिस से इस्तिफादा करेंगे और उनके एहतराम में कोई कमी नहीं होगी। ये मुफ्ती आज़म साहब मेरे दोस्त भी हैं, ये मुझे कहने लगे कि ऐसे कीजिए हजरत कि आपकी ज़रा अरबी अच्छी है तो आप ज़रा अरबी बोल के इनके साथ मुतव्वों के साथ मुझे अंदर धक्का दे दे, धकेल दे मुझे अंदर। मैंने कहा भाई धकेलेंगे तो ऐसे ना हो कि आप इधर धकेले जाएं मैं उधर जेल में धकेला जाऊं। मैंने कहा कोई और रास्ता निकालते हैं। मैंने रास्ता निकाला, मुतव्वों से बात की तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप एक क्या दोनों ही चले जाएं। हम दोनों चले गए। जैसे ही दोनों गए, हज़रत मुफ्ती आज़म साहब जिंदा हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, आप पूछ सकते हैं उनसे, फ़ोन नंबर भी मैं आपको दे दूंगा। तो हज़रत साहब ने फ़ौरन कहा 2 रकअत नमाज मुँह खाने काबे की तरफ, अल्लाह अकबर। मैंने कहा नमाज ना पढ़ना, यहाँ मुर्दे दफन है, यहाँ नमाज नहीं होती। तो नमाज तोड़ के फरमाने लगे यहाँ होती है। मैंने कहा यहाँ होती है और रोज़ा हुसैन में नहीं होती है। वहाँ कब्र हुसैन के ऊपर तो नमाज ही नहीं पढ़ रहे आप, तो अंबिया की कब्रों के ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं, यहाँ होती है। कह लेंगे बस साईं ज़्यादा तंग ना करें, मुझे ज़रा नमाज पढ़ने दें मीज़ाब रहमत के नीचे, और दुआ कर साईं, आज दुआ कर, मैं तेरा मुंह मीठा कराऊंगा, दुआ कर कि आज बारिश हो जाए। अल्लाह ताला भी, वो मेरे वालिद साहब किबला फरमाते थे कि अल्लाह ताला भी अज़ादारान हुसैन इब्न अली के लिए फ़रिश्तों को अराउंड रखता है कि कोई हसरत हो तो पूरी कर दो, ताकि इस तरह भी इमाम हुसैन की तरवीज होती रहे, उनके मज़हब की तरवीज। वो इधर उन्होंने कहा दुआ का तो वक्त ही नहीं था, उधर से कुछ बूंदें आ गई, जैसे ही आए तो वो नीचे खड़ा हो गया। मुफ्ती साहब खड़े हो गए, उन्होंने जनाब अपने मुंह पे वो एक आध जो कतरा आया वो भी मल लिया, मेरे मुंह पे भी मल दिया। मैंने कहा हजरत साहब इससे क्या फ़ायदा? कहते साईं यही मशहूर है कि एक कतरा मीज़ाब रहमत का अगर इंसान के ऊपर गिर जाए तो आतिश जहन्नम हराम हो जाती। मैंने वही कहा, मुझे आज समझ में आ गई, रहमत मजलिस हुसैन, एक कतरा बह जाए जिक्र हुसैन में, आतिश जहन्नम हमेशा के लिए हराम हो जाती है। तो ये गोया हतीम है, ये मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हतीम है। अब समझ में आ गई बात, ये अरफा है, ये मुज़दलिफा है, मशअरुल हराम है, यही हतीम है, यही हतीम है। अब अगला नाम बड़ा अजीब है, 10वां है ना, 10वां नाम अन्नहु मताफुल बैत। मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाए तवाफ खाना काबा है। आप इमाम हुसैन की मजलिस ही में नहीं आए, हाजी बन के जाएंगे, नाजी बन के जाएंगे, ज़ाहिर काबा बन के जाएंगे, मुअतमिर बन के जाएंगे, मुअतकिफ बन के जाएंगे, एतिकाफ वाले भी बन के जाएंगे और मुतव्विफ बन के जाएंगे, तवाफ वाले बन के जाएंगे, उम्रा करने वाले बन के जाएंगे, ज़ियारत बैतुल्लाह करके जाएंगे। अब ये तो मैं नहीं कहता कि मस्जिद अली में खाना काबा आ गया है, तो फिर ये कैसे है कि मस्जिद अली की जो मजलिस है ये मताफुल बैत है। तो मुझे एक जुमला याद आ गया, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का खाना काबा की छत पर सरकार ने कहा था कि अगर शरीयत की पाबंदियाँ न होती लतारल बैतु इलैहि क़ब्ल अन यमशी लदैह, अगर शरीयत की पाबंदियाँ न होती तो मेरे मौला हुसैन को काबे ना आना पड़ता, काबा उड़ के मेरे मौला हुसैन के घर जाता। वहां तो नहीं गया, मगर आज तक वो उड़ रहा है। जहां मजलिस गरीब की होती है समझो वहां काबा आ गया, तभी तो जाए तवाफ़े काबा बन गई मजलिस हुसैन। ये रूहानी सफर है खाने काबा का, जिस्मानी नहीं, ये रूहानी स्टेटस हो जाता है उस जगह का काबे वाला। अब आ जाइए और देखें, खाने काबा में जब आप तवाफ फरमाते हैं तो आप बावुज़ू होते हैं या नहीं? इसलिए मैं आज पहली मजलिस में आपसे अर्ज कर रहा हूं, कोई अज़ादार बगैर वुज़ू के फर्श अज़ा पे ना आए। क्यों? इसलिए कि आप अरफा में आ रहे हैं, आप मुज़दलिफा में आ रहे हैं, आप मिज़ाब रहमत के नीचे आ रहे हैं, आप हतीम इस्माइल में आ रहे हैं, आप उस जगह आ रहे हैं जहां अल्लाह दुरूद भेजता है, वहां आ रहे हैं जहाँ
4 पंजतन पाक में से दुआ फरमाते हैं। वहां आ रहे हैं जहां हुसैन इब्न अली डायरेक्ट आपको देख रहे हैं, हुसैन आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, महबूब सादिक में आ रहे हैं, तो बावुजू आना है। जैसे बगैर वुजू के तवाफ सही नहीं होता, बगैर वुजू के हाईली रिकमेंडेड हाजिरी मुकम्मल नहीं होगी। इसको इबादत समझना है। ये 1 घंटा जो आप दे रहे हैं, 1.25 घंटा 1.5 घंटा मैक्सिमम, ये इंशाअल्लाह नजाते उखरवी का जरिया और सबब बन रहा है। ये मताफुल बैत है। आप खाना काबा का तवाफ करके जाते हैं मजलिस हुसैन से जब उठ के जाते हैं। अब आ जाइए, एक जो नाम अभी मैं अर्ज करने लगा हूं, 12वां है, 11वां अन्नहू मजलिस हुसैन, अन्नहू कुब्बतुल हुसैन। आप आए थे तो मस्जिद अली के हॉल में आए थे। जब मजलिस शुरू हो गई, जनाब असगर जैदी साहब ने जब ये सोजो सलाम मरसिया शुरू फरमा दिया, या हमारे चांद मियाँ ने, हमारे डॉक्टर जफर जाफरी साहब के फर्जंद ने जब ऐलान फरमा दिया और मजलिस शुरू हो गई, तो ये कुब्बतुल हुसैन बन गया। अब ये मस्जिद अली का हॉल नहीं है, ये रोज़ा हुसैन बन गया। और आपको मालूम है ना, पहला सबक यही मैंने पढ़ा था जब मैं बुलूग तक पहुंचा, तो पहला सबक मैंने ये पढ़ा था, वो ये था कि 3 चीजें इमाम हुसैन के साथ खास हैं। नंबर 1, अल इमामत फी जुर्रियत, इमामत इमाम हुसैन की जुर्रियत में चलेगी। वशिफाउ फी तुरबते, और तुरबतुल हुसैन में शिफा होगी। वस्तिजाबत दुआ तहत कुब्बते, और इमाम हुसैन के हायर के नीचे, कुब्बे के नीचे, रोजे के नीचे अगर कोई दुआ कर ले तो वो रद्द हो ही नहीं सकती। तो आपका क्या स्टेटस हो गया आज़ादारान हुसैन? पहली मजलिस में अंदाजा हो गया ना कि हम इस वक्त जो बैठे हैं, यूं समझें रोज़ा हुसैन में बैठे हैं। यानी 100% दुआओं की कबूलियत की घड़ी है जब तक आप मजलिस हुसैन में तशरीफ फरमा। और मांगना है तो ज्यादा मांगिए, कम कभी ना मांगिएगा, ज्यादा मांगना है। इसलिए कि देने वाले अगर गरीब हों तो कम मांगा जाता है, देने वाले कायनात के बादशाह हों तो ज्यादा मांगा जाता है। दुनिया और आखिरत के ये बादशाह है। मजलिस इख्तिताम पजीर होने वाली है, चंद नाम और रह गए। 12वां नाम तवज्जो से सुनिएगा, अन्नहु मुखमिदुन लिन्नीरानिल मुश्तअला। मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐसा आला है कि जो अल्लाह की भड़काई हुई जहन्नम की आग को ठंडा कर देता। मैंने मरजाए आज़म से यह जुमला खुद अपने कानों से सुना था कि रिवायत मौजूद है, अगर एक अज़ादार हुसैन का एक आंसू अल्लाह जहन्नम में डाल दे तो जहन्नम गुलजार हो जाए। ये मकाम है। ये आप जो आंसू बहाते हैं, ये इसको कम न समझिएगा। ऐसे नहीं रुमाल फातिमा में जाते, बहुत अहमियत है इन आंसुओं की। ये मजलिस इमाम हुसैन, ये फायर ब्रिगेड क्या करता है? फायर ब्रिगेड ये आग बुझाता है ना। आप उससे बड़ी गाड़ी, फायर ब्रिगेड वालों से बड़ी गाड़ी भी आप ले सकते हैं, मगर वो क्योंकि मार्क्ड है, मार्क्ड, इसलिए आप उन्हीं को बुलाते हैं, फायर ब्रिगेड को। एक बात समझ में आ गई, जो अल्लाह की जहन्नम की आग को बुझाने वाला इलाही मार्क्ड इंस्टीट्यूट है, उसका नाम मजलिस हुसैन। अन्नहु, मंजिल करीब हो रही है, बस 2 नाम और रह गए। अन्नहु मंबउ माइल जन्नत, मजलिस हुसैन जन्नत के पानी का घाट है। मैंने ये रिवायत सुनी थी, फिर पढ़ी भी, कि कोई शिया मरता नहीं जब तक मौला अली के हाथ से कौसर पीकर ना जाए। तो मैं सोचता था, क्या मौला अली हर एक को कौसर पिलाने आएंगे? ये मजलिस तैयार करने के बाद समझ में आ गई कि मजलिस हुसैन में जो पानी आता है वो टैप से आता है,
یا دکان سے آتا ہے، مگر جب سرو ہو رہا ہوتا ہے تو کوثر بن جاتا ہے. کوئی سمجھے ہیں؟ یہ H2O ہے نا، H2O، آپ تو ماشاءاللہ مجھ سے بہتر سائنس جانتے ہیں. H2O کے بعد نہ ہائیڈروجن رہتی ہے نہ آکسیجن رہتی ہے، وہ کیا بن جاتا ہے؟ سبحان اللہ. یہ H2O ہے مجلس حسین کا، کہ پانی کوثر بن جاتا ہے، پھر پانی نہیں بنتا ہے، کوثر ہو جاتا ہے. انہو تال المجالس، 14واں نام، انہو تال المجالس من اولہا الی آخرہا. جتنی مجلسیں ابتدائے آفرینش سے شروع ہو کر آج تک ہوئی ہیں، اور جتنی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور تک ہوتی رہیں گی، سب کے ثواب میں ایک مجلس میں آنے والا عزادار شریک ہو جاتا ہے. مجلس نام ہے ایسے شریک ہونے کی جگہ کا جہاں ساری مجلسوں کا ثواب ایک میں مل جاتا. آپ تو کہتے تھے نا بائی ون گیٹ ٹو، یہاں یہ ہے کہ پرچیز ون اینڈ گیٹ آل. تھوڑا سا ٹائم دیں آپ مجلس حسین کو. آخری نام آج سن لیں، جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں اس میں تو یہی 14 تھے. اب آخری میرے ایک بزرگ تھے آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی بہجت اصفہانی، نام سنا ہے؟ عارف باللہ، مرجع تقلید. جس مجلس میں مسجد میں امام رضا میں درس پڑھاتا تھا، وہیں قبلہ ظہر کی نماز پڑھاتے. میں ادھر درس ختم کرتا، ادھر وہ قبلہ آ رہے ہوتے، تو ملاقات ہوتی. ایک روز کہنے لگے کہاں گئے تھے؟ مجلس رفت بودم، مجلس میں گیا تھا. تو کون سی مجلس؟ میں نے کہا روضہ. فرمانے لگے آج کے بعد کہنا بہشت رفت بودم از بہشت برگشتہ. جنت میں گیا تھا، جنت سے آ رہا ہوں. 15واں نام آ گیا. اگر کوئی چاہتا ہے جنت دیکھنا، شیعہ سنی بھائی بہنوں کو بتا دیجئے تو مجلس حسین میں آ جائے. یہ عین جنت ہے. بس یہاں مجلس آج کی اختتام پذیر ہو گئی. عزاداران سید الشہداء حسین ابن علی جب مدینہ سے چلے تو راوی نے لکھا کہ دیوار ہائے مدینہ کو بار بار دیکھتے تھے. فرماتے تھے سب پلٹیں گے مگر حسین نہیں آئے گا. نانا کا شہر سلام آخر ہو. یہ تو سچویشن تھی جب نیکسٹ ڈے تیاری ہو گئی. رات کی ذرا سچویشن سن لیں. جب دربار سے پلٹے ہیں تو دروازہ بھاری نظر آیا. من وراء الباب، کون ہے دروازے کے پیچھے؟ بی بی زینب کی آواز آئی بھیا اور کون ہو؟ جب سے آپ دربار میں گئے ہیں نا، آپ کی بہنوں نے سر پہ قرآن رکھا ہوا ہے اور اللہ سے یہ استدعا کر رہی ہیں، دعا کر رہی ہیں کہ پنجتین پاک کی ایک نشانی بچ گئی ہے یا اللہ، اس کی حفاظت فرمانا. تشریف لائے. کہا بھائی نانی ام سلمہ نے یاد کیا. تشریف لے گئے. جب نانی ام سلمہ کے پاس پہنچے ہیں تو بی بی نے صاحت صیحتن عظیمہ، یہی مفہوم کلام میں جملے ہیں. بی بی نے ایک چیخ ماری. بنی ہاشم کی عورتیں چیخ مار کے واقعہ کربلا سے پہلے روتی نہیں تھی. جب چیخ ماری تو امام نے پوچھا کہ ماذا یبکی کہ یا جدتا، نانی اماں کس شے نے رلایا؟ فرمانے لگی حسین تمہارا بچپنا مجھے یاد آ گیا. ایک روز وہی آ رہی تھی تمہارے نانا پر. تمہارے نانا نے مجھ سے کہا تھا کہ کوئی بھی آئے ام سلمہ آج میرے حجرے میں نہ آنے دینا، وہی طویل ہے. تمہارا بابا آیا میں نے پلٹا دیا، تمہاری اماں آئی، بھائی میں نے پلٹا دیا. تم بھی دیواروں کو پکڑ کے آئے تھے، میں نے تمہیں بھی جب پلٹایا تھا نا، تمہارا نانا وہی چھوڑ کے نکل آیا تھا اور مجھ سے کہتا تھا ام سلمہ یہ حکم حسین کے لیے نہیں تھا. عزادارو، جس حسین کو آپ رونے آئے ہیں نا، اس حسین ابن علی کے ناز اللہ نے بھی اٹھائے ہیں، اس کے ناز رسول نے بھی اٹھائے ہیں، ماں باپ نے بھی اٹھائے ہیں، بھائی بہنوں نے بھی اٹھائے ہیں. آج تک اس حسین کے ناز اٹھائے جا رہے ہیں. اجرکم علی الزہرا. ایک مرتبہ پوچھا کیا ارادہ ہے؟
کہا ملک عراق جانا ہے. کہا تمہارے نانا کہتے تھے جب میرا حسین ملک عراق جائے گا زندہ واپس نہیں آئے گا. کہا نانی اماں شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ کی مرضی یہی ہے، جب تک میں شہید نہ ہوں تو اسلام نہیں بچتا. کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر بیٹا میں نے سنا ہے کہ بہنوں کو بھی ساتھ لے جا رہے ہو، اہل حرم کو بھی، بیٹیوں کو بھی، ان کو تو ساتھ نہ لے جاؤ. فرماتے ہیں شاء اللہ ان یراہن صبایا، اللہ چاہتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں رسن دیکھے تب سائبان بنے ان کی چادروں کا اسلام کے اوپر. اللہ اکبر. امام نے پوری کربلا دکھائی ہے ام سلمہ کو. چیخیں ماری اس وقت، بڑی چیخیں ماری کہ یہ چھوٹا بچہ کون ہے جسے شعبہ تیر سے ذبح کر دیا، نہر کر دیا. یہ کون ہے جس کے سینے میں نیزہ لگ گیا ہے؟ یہ کون ہے جس کی لاش گھوڑوں پامال کر رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو اٹھتا ہے بیٹھتا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ہزاروں مارنے والے ہیں، ایک مرنے والا. اجرکم علی اللہ. بس عزیزو تیاری ہوئی، سبیدہ سحر نمودار ہوا، لسٹ لکھی گئی، فہرست لکھی گئی. راوی نے لکھا کہ جب بھی کوئی بی بی گھر سے باہر آتی تو طریقہ یہ ہوتا، جو اس کا رشتہ دار قریبی ہوتا اسے سوار کر دیتا. گھر کے راوی نے لکھا کنیزوں کے جھرمٹ میں ایک بی بی ایسی آئی کہ حسین ابن علی سے کرسی چھوٹ گئی، ابو الفضل سے پہرا چھوٹ گیا، اکبر و قاسم سے معاونت عباس چھوٹ گئی. ایک بھائی نے کمر پہ ہاتھ رکھا، ایک بھائی نے بسم اللہ کہہ کے زانو تہ کیا، ایک بھتیجے نے ایک طرف ہاتھ رکھا کندھے کے، دوسرے نے دوسری طرف. پوچھے یہ کون تھی؟ یہ علی کی وہ بیٹی تھی. تبھی تو جب سوار ہونے لگی تھی اونٹ پہ تو ناقہ پہ سوار ہوتے وقت ابو الفضل کی طرف دیکھتی تھی اور کہتی تھی انت الذی ارکبتنا حین اردنا الخروج من المدینہ. جب ہم مدینہ سے نکلے تھے ام البنین کے لال، آپ نے ہمیں سوار کرایا، وہاں دشمنوں کا نرغہ نہ تھا، یا چاروں طرف بھائی کے قاتل ہیں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. قافلہ چلنے لگا، بس طویل زحمت نہیں، 2-3 جملوں کی زحمت ہے. قافلہ چلنے لگا، یہاں تک راوی نے لکھا کہ تھوڑی دیر قافلہ تھوڑی دور گیا ہوگا، چلا ہوگا تھوڑی دیر، کہ ایک مرتبہ عبداللہ رئیس عرب، اسخائے عرب عبداللہ ابن جعفر تیار گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے. کہا ابو الفضل ذرا روک لیجئے قافلے کو. کہا ابھی تو ہم چلے ہیں. ایک مرتبہ بی بی زینب کے پاس جا کے کہتے ہیں ہم بنی ہاشم کی یہ رسم ہے، بڑے پہ چھوٹے کو قربان کرتے ہیں، یہ اون محمد لایا ہوں، اون کو میری طرف سے صدقہ حسین کر دینا، محمد کو اپنی طرف سے صدقہ مظلوم کربلا کر دینا. بس قافلہ چلا. راوی نے یہ لکھا پہلے میں یہ روایت نہیں پڑھتا تھا بی بی فاطمہ صغرا والی، مگر جب سے میں نے بہار میں یہ جملہ پڑھا، ایک بچی رہ گئی تھی، ایک بچی بیمار تھی، رہ گئی تھی. قبلہ آیت اللہ حسین بخش جاڑا نے خود پڑھا تھا، میں نے خود پوچھا بھی تھا قبلہ کعبہ سے. انہوں نے کہا تھا حضرت فاطمہ صغرا ہو بہو فاطمہ کی شکل تھی، اس لیے شاید حسین نہ لے گئے کہ ایک فاطمہ دربار سے پلٹی تھی، دوسری فاطمہ کو درباروں میں نہ بھیج. جزاک اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا. بس عزیزو مجلس تمام ہوئی، یہ بی بی رہ گئی اور 2 بیویاں اس کی تیمارداری پہ معین تھیں، ایک نانی ام سلمہ، ایک دادی ام البنین. عزیزو یہ بچی میرے مولا حسین کی ہمیشہ نانا کے روضے پہ جاتی، اور اس بچی کا ایک طریقہ تھا، جیسے ہماری بچیاں چراغ جلاتی ہے، بہنیں ہماری منت کے چراغ جلاتی ہے، کبھی چراغ جلاتی، یہ میرے بھائی اکبر کا چراغ ہے، یہ میرے ننھے اصغر کا چراغ ہے، یہ میرے چچا زاد قاسم کا چراغ ہے، یوں چراغ، یہ میرے چچا عباس کا چراغ ہے. ایک روز جو بی بی گئی تو جلدی واپس پلٹ آئی اور دونوں بیویوں سے کہا، بزرگوں سے، کہ نانی اماں، دادی اماں، آج جو چراغ میں جلاتی ہوں وہ بجھ جاتا ہے،
اللہ خیر کرے میرے مسافروں کی. یہی وہ وقت تھا میرے عزیزوں کہ جب بی بی نے ایک قاصد کو خط بھی دیا. راوی نے لکھا یہ قاصد اس وقت پہنچا جب میرے مولا حسین علی اصغر کو دفن کر رہے تھے. اس نے آ کے کہا السلام علیکہ ایھا الغریب. میرے مولا نے کہا تو کون ہے؟ مجھے سلام کرنے والا انا برید الفاطمۃ الصغریٰ، میں صغریٰ کا خط لایا ہوں. جیسے ہی پڑھا یہ تحریر تھی سلام کے بعد بابا میرے اصغر کو پیار کرنا. حسین بول نہ سکے، قبر اصغر پہ خط رکھ دیا اور کہا تیرے خط کی یہ تعبیر ہے، یہ جواب ہے. ماتم حسین. ہم عزاداروں کے دل پر کربلا تحریر ہے. ہم عزاداروں کے دل پر کربلا تحریر ہے. ہم عزاداروں کے دل ہم عزاداروں کے دل پر کربلا تحریر ہے. ہم عزاداروں کے دل پر کربلا تحریر ہے. زندہ رہنے کا سبب تو ماتم شبیر ہے. ہم عزاداروں کے دل پر کربلا ہم عزاداروں کے دل پر جس کے رقبے کی حدیں ملتی ہیں خلد و عرش سے. جس کے رقبے کی حدیں ملتی ہیں خلد و عرش سے. کربلا شبیر کی کربلا شبیر کی اتنی بڑی جاگیر ہے. ہم عزاداروں کے دل پر کربلا ہم عزاداروں کے دل پر کعبہ اہل ولا ہے روضہ شاہ نجف. کعبہ اہل ولا ہے روضہ شاہ نجف. ہم عزاداروں کی جنت ہم عزاداروں کی جنت روضہ شبیر ہے. ہم عزاداروں دل پر کربلا ہم عزاداروں کے دل پر کربلا. بائے بسم اللہ ہمیں سمٹا ہوا قرآن ہے. بائے بسم اللہ ہمیں سمٹا ہوا قرآن ہے. عشق اولاد نبی
عشق اولاد نبی قرآن کی تفسیر ہے، ہم عزاداروں پر کربلا تحریر ہے، ہم عزاداروں کے دل پر دین کو قید یزیدی سے رہا جس نے کیا، دین کو قید یزیدی سے رہا جس نے کیا، کیا قیامت ہے اسی کے، کیا قیامت ہے اسی کے پاؤں میں زنجیر ہے، ہم عزاداروں کربلا تحریر ہے، ہم عزاداروں کے دل پیاس بچے پر خدایا انتہائے ظلم ہے، پیاس بچے پر خدایا انتہائے ظلم ہے، زد پہ تیرے حرملا کے، زد پہ تیرے حرملا کے گردنیں بے شیر ہے، ہم عزاداروں کے دل پر کربلا تحریر ہے، ہم عزاداروں کے دل پر بے کسی بے وارثی ہے، اب کسے آواز دے، بے کسی بے وارثی ہے، اب کسے آواز دے، نرغے آدم تنہا، نرغے آدم تنہا زینب دلگیر ہے، ہم عزاداروں پر کربلا، ہم عزاداروں کامران حق نوا کیوں کر کہے نا اے محب، کامران حق نوا کیوں کر کہے نا اے محب، ہاتھ میں تیرے قلم ہے، ہاتھ میں تیرے قلم ہے یا کوئی شمشیر ہے، ہم عزاداروں کے دل پر کربلا یا حسین 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 زہرا تیرے گلشن میں اب کیسے بہار آئے، زہرا تیرے گلشن میں اب کیسے بہار آئے، زہرا تیرے گلشن میں اب کیسے بہار آئے، زہرا تیرے گلشن میں
اب کیسے بہار آئے زہرا تیرے گلشن میں، اب کیسے بہار آئے زہرا تیرے گلشن میں، اب کیسے بہار آئے زہرا. سب مل کے آئے زہرا تیرے گلشن میں، اجڑے نہ کوئی ایسے، اجڑے نہ کوئی ایسے، زینب کی پکارائے زہرا تیرے گلشن میں، اب کیسے بہار آئے زہرا تیرے گلشن میں، اب کیسے بہار آئے زہرا تیرے. سب مل کے جواب دیں. آئے زہرا تیرے، اجڑے نہ کوئی ایسے، اجڑے نہ کوئی ایسے، زینب کی پکارائے زہرا تیرے گلشن میں، اب کیسے بہار آئے زہرا تیرے. کب تک مجھے جینا ہے وعدوں پہ تیرے اکبر، کب تک مجھے جینا ہے وعدوں پہ تیرے اکبر، ان آنکھوں کی حسرت ہے دیکھو تو ذرا آ کر بھیا میں تجھے دیکھوں، اس دل کو قرار آئے. اجڑے نہ کوئی ایسے، اجڑے نہ کوئی ایسے، زینب کی پکار آئے زہرا تیرے گلشن میں، اب کیسے بہار آئے زہرا تیرے گلشن میں. سب مل کے جواب دیں. اے زہرا تیرے گلشن میں، ماں کو تو نہ بھولے گی یہ خشک زباں تیری، کیا تیر کے قابل تھی یہ ننھی سی جاں تیری، اب کس کو دلاسے دوں، اب کس پہ پیار آئے. اجڑے نہ کوئی ایسے، اجڑے نہ کوئی ایسے، زینب کی پکار آئے زہرا تیرے گلشن میں، سے بہار آئے زہرا تیرے گلشن رائے زہرا تیرے گلشن میں. ماتم تو کریں کیوں کر، روئیں تو کسے آ کر، کوئی اہل ثقیفہ کی بیٹی بھی ہو بن چادر، زینب کی طرح کڑیاں پہنے وہ بازار آئے. اجڑے نہ کوئی ایسے، اجڑے نہ کوئی ایسے، زینب کی پکار آئے زہرا تیرے گلشن میں، اب کیسے بہار آئے زہرا تیرے. اجڑے نہ کوئی ایسے، اجڑے نہ کوئی ایسے، زینب کی پکار آئے زہرا تیرے گلشن میں،
اب کیسے بہار آئے. ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا، ہم سے ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا. ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا، ہم سے ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر ہم سے ہم سے غم شبیر یہ داغ کلیجے کا مٹایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا، ہم سے یہ داغ کلیجے کا مٹایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر ہم سے غم شبیر اتنے تن شبیر پہ تیر نمایا، اتنے تن شبیر پہ تیر نمایا، بچی کو بھی سینے سے لگایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر
ہم سے غم شبیر اتنے تن شبیر پہ ہے تیر نمایاں اتنے تن شبیر پہ ہے تیر نمایاں بچی کو بھی سینے سے لگایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا ہم سے ہم سے غم شبیر ہم سے غم شبیر قاسم کی نا امید رکھو مادر قاسم قاسم کی نا امید رکھو مادر قاسم لاشے کی یہ حالت ہے کہ لایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا ہم سے ہم سے غم شبیر ہم سے غم شبیر اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں خاک پہ شبیر اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں خاک پہ شبیر کیا لاشائے فرزند اٹھانا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا ہم سے ہم سے غم شبیر ہم سے غم شبیر آخری شعر اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں خاک پہ شبیر اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں خاک پہ شبیر کیا لاشائے فرزند اٹھایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر اٹھایا نہیں جاتا ہم سے بھلایا نہیں جاتا ہم سے ہم سے غم شبیر یہ داغ کلیجے کا مٹایا نہیں جاتا ہم سے
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس روحي وجسمي لك الفداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك إمام هذا أجر الله تعالى فرجك وسهل مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك بابانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته